جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أرنا الباطل باطله وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب. آپ تمام بہنوں کو خوش آمدید. اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین طریقے سے سیکھنے والا، اسے پہنچانے والا اور اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے. میرا نام سارہ عقیل ہے اور انشاءاللہ پروگرام میں آپ کے ساتھ رہوں گی. آپ کے جو بھی سوالات وغیرہ ہوں وہ آپ چیٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں یا اپنے کسی ساتھی کے ذریعے جو ہے ہم تک پہنچا سکتے ہیں. باقاعدہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اس کے لیے تلاوت جو ہے جویریہ فاروقی کو کریں گی، تو میں انشاءاللہ جویریہ فاروقی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک کی تلاوت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلائیں، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر کثیر جویریہ. پیاری بہنوں، آپ کو آپ کے سامنے جو ہے اسکرین پر ڈوبتی نسلیں ہیں لکھا ہوا جیسے آ رہا ہے اسکرین پہ. تو آج کا ٹاپک بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ قرآن کی آیت سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قسم کی فحاشی ہے اور کس قسم کی یہ بے حیائی ہے جس کی روک تھام کے لیے پروگرام رکھا گیا. یہ فلاح خاندان سیریز کے کئی پروگرام ہو چکے ہیں جس میں تربیت اولاد، بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت، اور جس میں ٹین ایج کے مسائل سامنے رکھے گئے تھے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ساس کس طرح خاندان کی اہم شناخت ہوتی ہیں اور بہو کس طرح نسلوں کی جو ہے تربیت کرتی ہے. پھر میڈیا اور اسکرین کے نقصانات بھی ہم نے پڑھے. لہٰذا ہم نے ہر اینگل سے ایک خاندان کی فلاح کے لیے ہر رخ پر بات کی، ہم نے نظر ڈالی. لیکن آج کا ٹاپک جو ہے انتہائی سینسٹیو ہے، پورن اور پورن ایڈکشن، کہ کس طرح سے ہماری نسلیں اس میں ڈوب رہی ہیں. پہلے اس موضوع پہ کھل کے بات نہیں کی جاتی تھی کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو، لیکن آج اس فحاشی اور یہ بے حیائی کے پھیلتے ہوئے طوفان کو روکنے کے لیے، اس کا سد باب کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو اس میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے ہمیں اس پہ بات کرنی ہوگی، اس پہ قدم بھی اٹھانے ہوں گے، اس کا تدارک کرنا ہوگا. اور اس پروگرام کو انشاءاللہ آپ تک کنوے کرنے کے لیے میں مریم معین بہن کو دعوت دوں گی کہ وہ اس حوالے سے ہمیں جو ہے طریقہ کار بتائیں اور اس کے تدارک کے لیے اس پہ روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا، ہمارا بیٹھنا، بات کرنا، وقت نکالنا سب اپنی بارگاہ میں بہترین طریقے سے قبول فرما لیں، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لیں. ہم آج کے ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں اور موضوع جس طرح آپ کے سامنے ہے اور پس منظر میں ایک سمندر ہے. سمندر جس کی لہریں بہت خوبصورت بھی لگتی ہیں، جس کی چمک دمک انسان کو اپنی طرف متوجہ بھی کرتی ہے، اور ایسے کرتی ہے کہ ہر تھوڑے ہی دن بعد ہمارے پاس خبر پہنچتی ہے کہ کوئی اتنے لوگوں کی تعداد ڈوب گئی یا اتنے لوگ پانی کے اندر گئے اور واپس نہ لوٹ سکے. سمندر کے اندر کیفیت یہی ہے، بظاہر بہت چمکتا دمکتا جھلملاتا نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر جانے والے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی اس کو وہاں سے نکال دے، کیونکہ اندر اندھیرے ہیں،
اندر سانس لینے کے لیے آکسیجن نہیں ہے۔ جیسے اندر ڈوبتے چلے جاؤ ویسے ایک لامتناہی تنہائی اور ایک ایسا تاریک تاریک منظر ہے کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ میں اور آپ جس موضوع پہ آج بات کریں گے نا، وہ بھی کچھ ایسی ہی چیز ہے۔ کیا ہے؟ وہ ایک نشہ ہے۔ اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح طور پہ یہ بات بتائی ہے کہ تمام طرح کے نشے ممنوع ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نشے انسان کی عقل، اس کی شعور، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ نشے میں انسان یہ بات بھول ہی جاتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو دوست سمجھ بیٹھا ہے۔ وہ جھلملاتی روشنی کو زندگی کی نوید سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ وہ روشنی تو کچھ نہیں، اندھیرے ہیں، تنہائیاں ہیں، اور پھر ڈوبتے ہی چلے جانا ہے۔ آج کی دنیا میں جب میں اور آپ موجود ہیں نا، ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بار بار آ جاتی ہے کہ فتنہ دجال کا ظہور ہوگا، اور یہ فتنہ بڑے ترین فتنوں میں سے ایک ہوگا نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں تفصیل سے ہمیں بتایا، دعاؤں کا اہتمام سکھایا۔ لیکن دیکھیے، دنیا میں جب بھی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے وہ ایک دن میں نہیں ہو جاتی۔ کوئی عمارت بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پلک جھپکنے میں کھڑی کر دی جائے۔ اسی طرح یہ فتنہ جو عظیم ترین آزمائش ہے انسان کے لیے، ایمان کے لیے، اس کی آخرت کی بقا کے لیے، اس فتنے کا ظہور بھی ایک دم اچانک تو نہ ہو جائے گا نا۔ اس کے لیے پورا ایک اسٹیج پلان کیا جائے گا، جس میں دیکھنے والے اتنے مسحور ہوں کہ وہ حق کو حق نہ جان سکیں، وہ جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھیں، وہ کفر کو حق سمجھ بیٹھیں، ان کو ایمان کے کھو جانے کا صدمہ ختم ہو جائے۔ ایسا کب ہوگا؟ جب انسان کی روح نکل چکی ہو، جب جسم باقی ہو لیکن اندر سے اللہ کی یاد، اللہ سے تعلق ختم ہو چکا ہو۔ اور یہ اسٹیج بنایا جا رہا ہے۔ میں اور آپ روزانہ اس اسٹیج کی تعمیر کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ فتنہ جو الحاد سے شروع ہوا تھا، مادہ پرستی، فیمنزم، ایک کے بعد ایک چیزوں کی الغار تھی، ہم جنس پرستی تھی، اسی میں ایک کے بعد ایک جب بڑھتی چلی جا رہی ہیں چیزیں، تو ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، ایک اور فتنہ دیکھتے ہیں، ایک اور آزمائش دیکھتے ہیں، ایک وبا دیکھتے ہیں۔ وہ وبا کیسی ہے؟ وہ ذہنی بیماری کیسی ہے کہ انسان بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک ایسی لذت کا شکار ہو جاتا ہے جس کے اختتام پہ صرف اور صرف عذاب ہے، پریشانی ہے، اندھیرے ہیں۔ اور یہ ہے کیا چیز؟ یہ نشہ ہے کیا؟ یہ نشہ ہے فحش اور عریاں مواد کو دیکھنا، ایسے دیکھنا کہ انسان کے، ہم تو سب جانتے ہیں نا کہ ایک ناپاک چیز کا قطرہ بھر بھی پاک کو ناپاک بنا دیتا ہے۔ تو یہ چاہے تھوڑا دیکھا جائے چاہے زیادہ دیکھا جائے، یہ مواد انسان کو ایڈکٹ بنا دیتا ہے۔ آج کہا جا رہا ہے کہ پورن کو دیکھنا، یہ والی ایڈکشن دنیا کی بدترین ڈرگ سے زیادہ جسم کے اندر خرابی پیدا کرتی ہے۔ اور یہ ہے کیا؟ یعنی پورن ایڈکشن یا کوئی بھی ایڈکشن انسان کے جسم کے اندر کرتی کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے نا ہم تھوڑا سا ایک چیز کو سمجھتے ہیں۔ اگر اس بنیاد کو دیکھ لیا تو پھر آگے ساری بات آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے جو سلسلہ انسانی شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں دنیا میں بھیجا نہیں بلکہ ہماری ہر ضرورت کا انتظام کیا ہے۔ آپ آسمان کو دیکھیے، آسمان جیسا ہمیں دکھتا ہے نا، اتنا خوبصورت رنگ بدلتا، رات کو تاروں سے سجا، چاند سے خوبصورت دکھتا ہوا آسمان کسی اور کو ایسا نہیں دکھائی دیتا۔ جب یہ بارش ہوتی ہے اور مٹی کے اندر سے دھیمی دھیمی خوشبو نکلتی ہے، یہ خود بخود نہیں ہے۔ مٹی کے اندر کچھ ایسے جراثیمیں ہوتے ہیں جو پانی کو لے کر وہ خوشبو پیدا کرتے ہیں جو میری اور آپ کی روح کو منور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ظاہر کو ایسا خوبصورت نہیں بنایا، بلکہ میرے اور آپ کے جسم میں ایسی بہت سی چیزیں بنائی ہیں جو ہمارے افعال کو، ہمارے جسم کو صحیح طریقے سے چلاتی رہیں، اور پھر ہم وہ کام کریں جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ سے جڑنا اور اللہ کی طرف جوڑنا۔ اسی تمام انتظامات میں اللہ تعالیٰ نے ایک کیمیکل ہمارے جسم میں پیدا ہوتا ہے جس کو ڈوپامائن کہتے ہیں۔ بہت آسان سی چیز ہے، آپ دیکھیے تھکن ہوتی ہے، چائے کا ایک کپ پیتی ہیں، ایک دم اطمینان اور سکون کی کیفیت ہے۔ بہت اداس ہیں، کسی کی کال آ جائے، کوئی شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیر دے، دو میٹھے جملے بول دے یا گلے سے لگا لے، سارا دکھ تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے نا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے جسم میں یا ہمارے لمس کے ذریعے یا ہمارے کان یا ہماری آنکھ کوئی ایسی چیز، کوئی ہماری زبان کسی ایسی چیز کو پاتی ہیں جو روح کو سکون اور اطمینان دے، تو ایک کیمیکل دماغ میں نکلتا ہے، ایک مادہ نکلتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ تمام اعضاء کو پرسکون کر دیتا ہے۔
اچھا اس کی بھی جس طرح اب ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں نا، اعتدال ہی زندگی کی کنجی ہے. جب تک کہ ڈوپامائن نارمل اماؤنٹ میں یا ایک مناسب مقدار میں نکلتا ہے سب کچھ صحیح چلتا ہے. لیکن اگر یہ ڈوپامائن زیادہ نکلنے لگے، انسان کے اندر نا گھبراہٹ، مستقل بے چینی اور حل میں مزید کی ایسی دوڑ لگ جاتی ہے، جیسے آپ سمجھیں چینی کا ایک خطا رکھ کے سکون نہیں ہوا، اب اس سے چمچ بھر چینی اور چمچ سے کپ، یعنی اماؤنٹ یا مقدار بڑھاتے ہی چلے جائیں، لیکن نہ دل کو چین آتا ہے نہ روح کو قرار آتا ہے. یہ ضرورت سے زیادہ ڈوپامائن نکلنے کا نتیجہ ہوتا ہے. اور جتنے بھی نشے ہیں نا، ان کا کام یہ ہے کہ جب وہ جسم میں داخل ہوتے ہیں، چاہے زبان کے ذریعے یا خون کے ذریعے یا آنکھ کے ذریعے یا سماعت کے ذریعے، یہ ایڈکشن جسم کے اندر ڈوپامین کو زیادہ ریلیز کرنے لگتی ہیں، زیادہ نکالنے لگتی ہیں. نتیجتاً انسان لذتوں کا غلام ہو جاتا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ غلام بنا کے نہیں رکھنا چاہتے. ہم تو بس رب کے بندے ہیں نا، ان کے جو بہت رحمان الرحیم ہیں، جو ہم سے ہماری فلاح اور ہماری بہتری چاہتے ہیں، اور جنہوں نے ہمارے لیے زندگی کو ایک امتحان کے طور پہ بنا کر بھیجا ہے. تو پھر یہ نشے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے جسم کے تمام بیلنس کو آؤٹ کر رہے ہیں. اب ہمیں اس پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے اس وقت جو اعداد و شمار ہے وہ اتنے بھیانک ہے. صرف میں پاکستان کا پڑھ رہی تھی کہ پچھلے سالوں میں پاکستان میں جس لفظ کو سب سے زیادہ ڈھونڈا گیا، اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، دل کانپ جائے گا. تو سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی گوگل پر یا کسی بھی ایسے سرچ انجن پہ ٹرم کیا تھی؟ ایسی چیز جس کو دیکھ کے انسان کو کراہیت اور الٹی آ جائے، اسے ڈھونڈا جا رہا ہے، اسے دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر حکومتی اداروں نے ایسی فائر وال لگا دی ہیں، ایسے سسٹم لگا دیے ہیں کہ اس تک پہنچ نہیں جا رہے، تو کچھ اور اس سے کم بدتر لیکن فحش اور اریاں مواد کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی نا روح کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے. پہلے جو ہم دیکھتے ہیں فرعون تھا، یا پہلے جو بھی، یعنی شیطان کا ایجنڈا یہ ہے نا نسل انسانی کو ختم کر دے. اب یہ ایجنڈا کچھ ایسا بدلا ہے کہ جسم کو باقی رہنے دیتا ہے، روح کو ختم کر دیتا ہے، روح کو مٹا دیتا ہے. اور اگر فحاشی یا اریانی کی بات کریں یا اسی ایڈکشن کی بات کریں، پھر بات یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے بھی موجود تھیں، لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہ وبا بن گئیں. یہ آہستہ آہستہ مسلمان معاشروں میں بھی نفوذ کر گئیں کہ اس کو ڈھونڈا جانے لگا، اسے پڑھا جانے اور دیکھے جانے اور سرچ کیا جانے لگا. ہوا کچھ یوں، یہ 6 چیزیں آپ سب کے سامنے رکھی ہیں. سب سے پہلی بات، پہلے ایسے مواد کو ڈھونڈنا، ایسے میگزین کو لینا یا ایسے کوٹھوں پہ جانا بڑا کٹھن مرحلہ تھا. اب تو ایک کلک ہے. اتنے ہی ایڈکٹ ایسے ہیں جو کھانے کی میز پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور والدین یا بیوی یا گھر والوں کو پتہ تک نہیں چلتا کہ دیکھا کیا جا رہا ہے. بس ایک کلک کا تماشا ہے نا، کلک کیا اور منظر موبائل کی اسکرین سے غائب ہوا، کسی کو پتہ بھی نہ چلا. آنکھ پر تھوڑی دکھتا ہے کہ انسان کیا دیکھ رہا تھا. پھر اسی طرح یہ جو ایڈکشن ہے، اس کا ایک اور اس فتنے کا رخ یہ ہے کہ یہ بہت سستا ہے. رات بھر نیٹ کے پیکیجز، رات بھر انسان کیا کرتا ہے جب ساری دنیا سوتی ہو؟ اس وقت کیا شیطان کوئی اچھے کام سکھاتا ہوگا، کوئی اچھی چیز دکھاتا ہے، کوئی اچھی چیز سناتا ہوگا؟ یہ سستی تفریح ہے، بہت آسانی مل جاتی ہے. پھر اس کے اندر گمنامی ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی انجیکشن کے ذریعے ڈرگز لے یا منہ میں پڑیا پھانکے یا کوئی اور طرح کا نشہ لے، کوکین ہو، کوئی بھی چیز ہو، دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے نا. اس کا تو مسئلہ یہ ہے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں. اتنے ہی لوگ 80-90 سال کی عمر میں اس نشے کے عادی ہو چکے ہیں. سال ہاں گزر گئے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی. اس میں ظاہر سے بھی نہیں پتہ چلتا کہ کوئی بظاہر کتنا مذہبی اور کتنا اللہ والا دکھتا ہو، لیکن خدا نہ خواستہ اس نشے میں مبتلا ہو گیا ہو، تو کسی کو اندازہ نہیں ہوتا. نہ کوئی سرنج، نہ کوئی پڑیا، نہ کوئی ڈبہ. اندازہ ہو تو کیسے ہو؟ پھر اس کے اندر جو لذت کی انتہا ہے نا، یعنی وہ کیمیکل اتنی زیادہ مقدار میں نکلتا ہے جو کسی اور ڈرگ سے نکلنا مشکل ہے. تو انسان ہر بار ایک چمچ سے کپ سے ڈونگا، یعنی مقدار بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. غلامی کا سفر چلتا ہی چلا جاتا ہے. پھر اے آئی جس کو ہم کہتے ہیں نا، آج کل بچے بھی چیٹ باٹ کو استعمال کر کے اتنی ساری چیزیں نکال کے لے آتے ہیں. ہم بہت خوش ہوتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی نے تو بڑا کام آسان کر دیا. یہ اے آئی پورا فتنے کا ایک سمندر ہے. اس کے اندر اے آئی کے ذریعے جنریٹڈ جو یہ مواد ہے وہ ایسا ہے کہ انسان، یعنی پہلے ہی ایسا ہے کہ جانور سے ابتر حالت پہ پہنچ جائے. اور اے آئی وہ چیز کرتی ہے جو کہ انسان کی سوچ اور اس کی حدود سے بھی باہر ہے.
پھر ایسے وائس بوٹ موجود ہیں جو رات بھر اڑیاں اور بیہودہ گفتگو کر سکتے ہیں سستے میں، کچھ کرنا ہی نہیں، بس ان سے بات کیجیے اور اپنی لطف کو انگیز کر دیجیے۔ تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ چیز وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ اب بات یہ ہوتی ہے نا کہ کیسے انسان ایک ایسی چیز، یعنی دیکھیں ہاتھ پہ ذرا سا کوئی گندا مواد لگ جائے تو انصاف کرتا ہے اپنی ٹیبل کو، اپنی لباس کو، لیکن ایمان پہ لگنے والے اس داغ سے کراہیت ختم ہو جائے، کیا یہ ایک دن کا عمل ہے؟ نہیں، یہ ڈی سینیٹائزیشن ہے، یہ حساسیت کراہیت کو ختم کرنے کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اپنے بچپن میں آنے والی ان تمام اسکرینز پہ مواد کو، جو ٹی وی شوز آتے تھے یا وہ جو محفلیں ہوتی تھیں، ان سب کو سوچیے، آہستہ 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 ہماری جو حساسیت تھی نا اسے ختم کیا گیا ہے۔ لطیفے، گندے الفاظ، اسٹیج شوز، ٹی وی ڈرامے، موویز، گانے، ہر چیز، بچوں کے پڑھے جانے والے ناول، جو لٹریچر آج پرووائڈ کیا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے، ہر چیز اس بات کی طرف فوکسڈ ہے کہ انسان کے اندر اس کچرے اور اس غلاظت سے کراہیت ہر دن کے ساتھ ختم ہو جائے۔ ٹک ٹاک ویڈیوز کو کبھی غور کریں، ہر گاؤں دیہات کی بچی بھی اٹھ کے ناچنے اور گانے لگی ہے، وہ بچی جو کبھی محفل میں نہ ناچے، وہ ٹک ٹاک پہ لاکھوں لوگوں کے سامنے ناچتی ہے، کیوں ناچتی ہے؟ کراہیت ختم ہو گئی ہے۔ اور پھر اب حل کیا ہو؟ یعنی دیکھیں ہم ساتھ ساتھ حل کی بھی بات کریں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے۔ اور گناہوں کو کھلم کھلا کیا کرنا ہے کہ میں گناہ تو کروں، غلطی تو کر بیٹھوں اور اللہ اس کو ڈھانپ لے، لیکن اب میں اس کا تذکرہ کرتی پھروں، یا میری نگاہ کسی کے گناہ سے گزر گئی، میں نے نیوز میں پڑھ لیا، اب میں اس کو بتاؤں دیکھیں فلاں یونیورسٹی میں یہ ہو رہا ہے، ویڈیوز شیئر کروں، تصاویر شیئر کروں، کیا ہوگا؟ غلاظت سے حساسیت ختم ہو جائے گی، کراہیت کا لیول ختم ہو جائے گا۔ کبھی دیکھیے نا، ہمارے رات بھر کچن میں اگر کچرا آ جائے گا تو صبح تعزن اور بدبو سے کام نہیں کیا جاتا، لیکن جو کچرا جن لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے صفائی کرنا اور اس کچرے کو اٹھانا، وہ دن رات ان جگہوں پر کام کرتے ہیں اور انہیں محسوس تک نہیں ہوتا۔ رفتہ رفتہ اگر گناہ کی باتیں میں اور آپ زومانی جملے ہنسی ہنسی میں بات کہہ دے اور اس سے کراہیت نہ آئے، اس سے شرم نہ آئے، اس کی فکر نہ ہو، تو رفتہ رفتہ بتدریج انسان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ کرنے لگتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ حل یہی ہے کہ گناہ کو گناہ جانیں، گناہ کو جسٹیفائی نہ کریں، گناہ کی حساسیت کو سمجھیں۔ دیکھیں کبیرہ گناہ صرف وہ گناہ نہیں ہوتے جو بڑے بڑے قتل ہے، والدین کی نافرمانی، جب چھوٹے گناہوں کو بھی مستقل کیا جاتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، وہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کی سزا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ اپنی نسلوں میں بھی ہمیں گناہوں سے کراہیت کو بچانا ہے نا۔ بچے کوئی ایسی چیز کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہم اس سے بس یہ سوچ کر نمازوں کو قضا کرنا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، زبان پر برے الفاظ آ جانا ہو، ہمارے دل میں اس کے لیے وہ دکھ اور وہ رنجش نہیں آتی جو دنیا کے کسی نقصان کی صورت میں ہمارے دل میں آتی ہے، تو پھر بڑی پریشانی کی بات ہے، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ گناہوں کے معاملے میں حساس ہو جانا چاہیے، ایک چھوٹا سا داغ لگ جائے تو اسے مٹانے کی فکر پڑ جانی چاہیے۔ پھر اسی طرح ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ نشہ عام ہو رہا ہے، ایک طرف تو بتدریج ہولے ہولے دھیمے دھیمے اس سے حساسیت کو ختم کیا جا رہا ہے، آنکھ کو وہ دکھایا جا رہا ہے اور کان کو وہ سنوایا جا رہا ہے اور وہ پڑھوایا جا رہا ہے آنکھ سے کہ رفتہ رفتہ انسان بھول ہی جائے درست کیا تھا اور غلط کیا تھا، شر اور خیر کے درمیان فرق کرنا بھول جائے۔ وہیں ہم یہ دیکھتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا نا کہ حیا ایمان ہے، اور گناہ سے کراہیت جب ختم ہوتی ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ دل سے ایمان اور حیا کا نکل جانا ہے۔ اور فتنہ دجال میں ہماری بقا کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ دل میں ایمان ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا تھا نا کہ جب تم میں حیا نہ ہو تو تم جو چاہے کرتے رہو، اور جو چاہے کرتے رہو یعنی بیہودہ چیزیں بھی سن لو۔ آج جو گانے ہیں وہ آڈیو پورن ہیں، ہم صرف سمجھتے ہیں نا کہ وہی فحش مواد ہے جو آنکھ دیکھے، جو ان کے لیرکس ہیں، جو ان کے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ٹین ایج بچہ یا ہمارے گھر میں موجود مرد، یا ہو سکتا ہے ہم میں سے خود کوئی اس مصیبت میں پڑ گیا ہو، اس عذاب میں مبتلا ہو گیا ہو کہ کان میں مستقل کچھ سننا ہے اور اس پہ پاؤں کا تھرکنا ہے، اور وہ بیہودہ اور فحش مواد ہوں، یا گانے ہوں یا لطیفے ہوں یا ایسے ٹاک شوز ہوں، اور ہمیں کراہیت نہ آتی ہو، اور وہ چھپے ہوئے میسج جو مختلف، ہم بہت اچھی چیز بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی پیچھے میسیجز ایسے ہیں جو آہستہ آہستہ ہماری روح کو توڑ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ اور
اس کے اندر جو ہے نا ہمارے ایمان پر جو وار ہوتا ہے یا ہماری حیا جو ٹوٹتی ہے نا، اس پر ایک بڑی چیز ہے ہمارے ارد گرد ماحول۔ اور ماحول سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جہاں میں ہوں مطلب ماحول ہے کیا، یہ بات سمجھنی چاہیے نا۔ دیکھیے ماحول جو ہے نا وہ 3 چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ ماحول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے میں مستقل ملتی ہوں وہ بھی ماحول ہے، جن جگہوں پہ مستقل میں جاتی ہوں وہ بھی ماحول ہے، چاہے وہ مالز ہوں، چاہے وہ کوئی دوست احباب کے گھر ہوں، چاہے میرا اپنا گھر جہاں میں مستقل رہتی ہوں، یا وہ تعلیمی ادارے ہیں، یا وہ آفس ہے جہاں پہ ہمارے شوہر جاب کرتے ہیں۔ ہر وہ جگہ جہاں وہ کوئی شخص جاتا ہے، وہ جگہیں، وہ افراد جن سے وہ مستقل ملتا ہے، اور وہ چیزیں جو اس ماحول کے اندر موجود ہوتی ہیں، یہ سارے مل کے ماحول کو بناتے ہیں۔ ان میں سے کہیں بھی ان تینوں کارنرز یا ان تینوں باکسز کے اندر کہیں بھی کمی ہوگی تو حیا کی چادر اترتی چلی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد ہم کیا کریں نا، یعنی ایمان پر ضرب لگائی جا رہی ہے، حیا کی چادر کو کھینچا جا رہا ہے، تو اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا ایسے ہی برداشت کر دینا ہے؟ دیکھیے ہم سب کو اس فتنوں کے دور میں، ایک حدیث بھی تھی آپ سب کو ذہن میں ہوگا، تو اب فتنوں کے دور میں اپنے گھر کو جنت بنا لیجیے۔ وہ جنت جہاں سے ہمارے آبا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا ہمارے والدین وہاں پہ جنت کا لباس پہن کے اپنے قابل ستر حصوں کو چھپائے بیٹھے تھے، اس جنت کے گھر کی طرح اپنے گھر کو پناہ گاہ بنا لینا ہے۔ اور پناہ گاہ کیسی ہوتی ہے نا، جنت کے بارے میں آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ نہ وہاں پر کوئی بلا بات سنیں گے، نہ کوئی بیہودہ کلمہ۔ تو ہمارے گھر میں گفتگو کیسی ہوتی ہے؟ ہم اور یہ گفتگو، یہ حیا جو ہے نا صرف یہ نہیں ہے، حیا میں یہ سب کچھ شامل ہے کہ مجھے اس بات کی فکر لگ جائے کہ میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اللہ اس سے واقف ہے، میرے ذہن میں جو خیالات اٹھتے ہیں اللہ ان سے واقف ہے۔ اللہ سے حیا آ جانا، اللہ سے شرم آ جانا، اس بات کی فکر پڑ جانا کہ اللہ ہر بات سے واقف ہے اور میں کیا کہہ رہی ہوں بظاہر دنیا کے سامنے کچھ بھی بن جاؤں، تو اپنی گفتگو کے معاملے میں بہت کانشیس ہو جانا۔ کوئی زبانی جملے، ہکڑ پن، بیہودگی اور ایسی باتوں پہ ہنسنا، نامحرم کا تذکرہ کرنا، اور اپنے بچوں کے منہ سے یہ سن کے فکر نہ کرنا کہ ان کی زبان پہ کون سی گالیاں یا کون سے سلینگز آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں گفتگو میں آ جائیں گی۔ اور لباس کے اندر بھی دیکھیے نا، ہم دن بدن بازاروں میں ملنے والا لباس بھی ساتر کہاں رہا، باریک سے باریک آستینے غائب ہیں، آستینے ہیں تو ان کے اندر استر نہیں لگا ہوا، گلے اتنے گہرے ہیں، بٹن نہیں ہے، پاجامے چست چست ہوتے چلے گئے، اور ہمیں یہ یاد بھی نہیں رہا کون سا لباس کس کے سامنے پہن سکتے ہیں۔ اور سینہ ڈھانپنا اتنا عام سی بات ہے نا، سر کو تو اچھی طرح حجاب میں لپیٹ لیا، اور سینہ جس کے اندر سب سے زیادہ صنف مخالف کے اندر کشش رکھی گئی ہے اس سینے کو پورا کھول لیا۔ پھر اٹھنا بیٹھنا اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، ٹیڑھے میڑھے، کچھ نہیں پتا کہ کس کے سامنے، محرم نہ محرم کی، اور محرم میں بھی دیکھیے، محرم میں باپ اور بھائی کے سامنے کس طرح آنا چاہیے، دادا اور کوئی بھی محرم رشتوں میں بھی تو ایک شوہر کے سامنے آنے اور دیگر لوگ اپنے بیٹے کے سامنے آنے میں بہت فرق ہونا چاہیے۔ سینے کو ڈھانپ کے رکھنا، ساتر لباس پہننا، لباس کوئی بھی ہو لیکن وہ ساتر ہو، اور پھر جب باہر نکلیں تو نمائشی آئٹم بن کے نہ نکلیں۔ یہ ہر پڑھنے والی نگاہ، ہو سکتا ہے دیکھیں ہم کسی فتنے میں نہ پڑیں، ہم کسی نشے ایڈکشن کا شکار نہ ہوں، ہم اپنے موبائل پہ کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں، لیکن سامنے والی آنکھ، اور یقین کیجیے اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر یہ اتنی چیز رکھی ہے، مرد ویژول ہوتے ہیں، یعنی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور اس کے اندر پھر وہ ایڈکشن میں پڑتے چلے جاتے ہیں۔ کہیں میں اور آپ اپنے گھر میں اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے باپ، کسی بھی ایسے محرم رشتے کے سامنے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کر رہے کہ اس کو کوئی ایسی بری عادت لگ جائے؟ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیے یہاں پر ایک اور چیز جو ہے نا، کہ اپنے گھر کو جب ہم جنت بنائیں تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہماری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے اور کان کیا سن رہے ہیں۔ ہم اکثر اپنے لیے بھی کانشیس ہو جائیں کہ ہم کیا کچھ ہماری فارغ وقت میں کیا ہماری انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بہت کانشیس ہو جانا۔ پھر جو ہمیں اپنے گھر کے اندر حیا کے نظام کو قائم کرنا ہے، اس کے اندر پورے طرز زندگی کے اوپر بات آ جائے گی نا، اور صحبت کے اوپر بات آئے گی۔ صحبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطر فروش اور دھواں دھوپنے والے کی مثال دی تھی نا، کہ جس کے پاس رہیں گے ویسا ہی انسان ہو جائے گا۔ تو آج کے دور میں تنہائی کے اندر یہ ایڈکشن، یہ مواد دیکھنا، فحش مواد کو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے،
اچھی صحبت کی تلاش کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی کسی بستی یا جنگل میں ہو اور جماعت سے نماز پڑھے تو ان پہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے، لہٰذا تم جماعت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے۔ میں اور آپ کے کسی اجتماعیت سے جڑے ہیں، یہاں بھی ہمیں اجتماعیت کی خرابیاں تو نظر آ جاتی ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں ہم تنہا رہیں، بھائی میں، میرا گھر، میرے شوہر، اجتماعیت سے جڑ جانے میں نہیں چاہتے۔ یہ فتنہ تنہا کے اوپر ایسا آئے گا، ایسا ڈھانپے گا۔ دیکھیے ڈوبتے ہوئے بھی اگر کوئی تنہا ڈوب رہا ہو، کوئی آس پاس دیکھنے والا نہ ہو تو کون بچائے گا؟ کوئی دیکھنے والا ہو، کوئی گروہ ہو تو کوئی رسی، کوئی ہاتھ تو آئے گا نا اٹھانے کے لیے۔ تو اجتماعیت کو اختیار کر لیجیے، اچھی صحبتیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے عزیز رشتوں کے لیے ڈھونڈیے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں تنہائی، اکیلے کھڑے ہونا اور شیطان کو اپنی طرف دعوت دینے کے مماثل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی کے اندر دیکھیے ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں نا، محرم نامحرم کا پورا کانسیپٹ، ایک چیز جو ہمیں آج کے دور میں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں اس میں تعلیم اور تربیت بھی لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے اپنے بچوں کو واضح طور پہ بتانا چاہیے کزنس محرم نہیں ہے۔ جس ٹیچر سے وہ پڑھ رہے ہیں، یعنی جو مخلوط ہمارے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہو گئے، ٹیوشن کے سر یا فیمیل ٹیچر ہو گئیں، یا اس طرح کوئی بھی چوکیدار، ڈرائیور، حارس، بچے بخالے پہ کھڑے ہوئے دکاندار سے فری ہو رہے ہیں اور وہ کیا مواد دیکھ رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، اس کے اندر کیسی وحشت اور کیسی درندگی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اپنے بچوں کو بچا لیں۔ محرم اور نامحرم کا پوری تعلیم، اسلام کے جو شرعی سارے اصول ہیں وہ خود انہیں سکھا دیں، اور پھر انہوں صرف سکھانا نہیں ہوتا، تربیت ہوتی ہے۔ تربیت کیا ہوتی ہے؟ اس مواد کو اندر ایسے اتار دینا کہ انسان کا ظاہر آہستہ آہستہ بتدریج بالکل ویسا ہی بن جائے جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو ایک اور چیز ہے نا وہ ہماری ہے کہ اچھا اس میں دیکھیے سلیپ اوور بھی آ جاتا ہے، بچے اکثر راتوں کو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچیاں سونے جا رہی ہیں، وہ جا تو رہی ہیں، اب وہ سلیپ اوور میں وہاں پر وہ دیکھ کیا رہی ہیں؟ پہلے تو ماؤں کو صرف یہ فکر ہوتی تھی نا کہ بچیاں جس گھر میں جائیں بھائی لڑکیوں والا گھر ہو، کوئی بھائی نہ آئے، ابا کمرے میں نہ آئے۔ اب تو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جب وہ تنہا آئے تو وہ کمرے میں دیکھ کیا رہی ہیں مل کر۔ یہ ایسی وبا ہے کہ صرف مردوں پہ نہیں، یہ بچیوں پہ بھی، اور یہ ہر عمر کے، اس وقت 9 سے 10 سال کا بچہ جس چیز کو دیکھ چکا ہے، چاہے وہ کارٹون کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے، وہ آپ پرانے زمانے کا کوئی بالغ فرد بھی نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ہمیں سوچنا ہے۔ پھر حفاظت نظر، ہم دیکھتے ہیں نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ مومنین کو کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج پورا اس پہ پوری ریسرچز ہو چکی ہیں، پریکٹیکل ہو چکے ہیں، تجربے کیے جا چکے ہیں کہ جب انسان نگاہ کو جھکاتا ہے نا، اس کے اندر غلطی سے بھی اگر ایسی شے پہ نگاہ پڑ جائے تو ایسی ندامت ہوتی ہے کہ وہ خود استغفار کرتا ہے، وہ خود توبہ کرتا ہے۔ اور یہ صرف یہ نامحرم پہ نگاہ کو جھکا دینا، یعنی میں اپنی بیٹی کو بھی سکھاؤں، اپنے بیٹے کو بھی سکھاؤں، اور خود میری نگاہ بھی تو جھکی ہوئی ہو۔ اگر میں ہی سارا وقت آنکھ ٹکا کے اسکرین پر نامحرم کو دیکھتی رہوں تو میں کسی کو کیا سکھا سکوں گی؟ تربیت اولاد کی پہلی کنجی تو رول ماڈلنگ ہوتی ہے نا، کہ بچہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کے اندر اتنی حیا ہے، میری ماں کی نگاہ جھکی ہوئی ہے، میرے باپ کی نگاہ جھکی ہوئی ہے۔ اگر دن رات والدین ہی وہی کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ ٹک ٹاک ویڈیوز، وہ کچھ جو کچھ آ رہا ہے جس کو تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو حل پہ بات کریں گے نا۔ تو بہنوں، نگاہ کی حفاظت خود بھی سیکھنا ہے، اپنے خاندان میں بھی اتارنا ہے۔ پھر جو طرز زندگی کی جہاں بات آتی ہے نا، تو مخلوط تعلیم ہو یا مخلوط مجالس ہو، بہت فکر کیجیے۔ ہمیں بھیجنا ہے، ہمیں تعلیم بھی دلوانا ہے، لیکن پھر اس تعلیم سے پہلے اپنے بچے سے ایسا تعلق قائم کر لیجیے جہاں بھی وہ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو کہاں گئے تھے نا، وہ مصر مصر جہاں پہ اتنی اس درجے کی فحاشی اور عریانی پھیلی تھی کہ وہ عورتیں دوڑی چلی آئی ہیں کہ ایک بات کو سن کے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پہ فدا ہو گئی، تو ان کو شرم بھی نہ آئی اس موضوع پہ بات کرتے۔ لیکن یوسف علیہ السلام ایمان کی سلامتی سے بچے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جمے رہے نا اس فتنے کے خلاف۔ تو میرے اور آپ کے بچے یا ہمارے رشتے کسی بھی ایسی جگہ پہ جائیں، ان کی تربیت، ان کا اللہ سے تعلق بہت ضرور بنانا ہے۔ پھر وہ تمام اسلامی قوانین آ جاتے ہیں نا 7 سال پہ، اور اب تو شاید اور تھوڑی چھوٹی عمر میں بستر کو الگ کر دینا چاہیے، چپکا کے نہیں سلانا چاہیے، کمروں میں دستک دے کے والدین کے اس طرح، لیکن بچوں کے کمروں میں بہت زیادہ بچوں کو پرائیویسی نہ دیں، وہ بھی اسکرین کو دے کے، اور اسکرین کے بغیر بھی
جو اس معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی ہے اور خود لذتی کا پورا، یعنی اس طرح کی جو گیم، خاص طور پہ یہ جو گیمرز، جن کے بچے گیمرز کی ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہوگا کہ گیمرز جب فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو یہ خود مشت زنی کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی، یعنی ان ویڈیوز کو وہ اپلوڈ کرتے ہیں اس کام کو کرتے ہوئے. تو اگر بچے نے یہ دیکھ لیا ہے تو کمرے کی تنہائیاں بھی بڑی بھیانک ہو جاتی ہیں. بچوں کا بہت ان کے ارد گرد اللہ کے کلام، اپنے خود بھی بہت تلاوت کیجیے. وہ زمانہ یاد کیجیے جب صبح دم اٹھتی تھی اور اپنی والدہ یا اپنے والد کی قرآن مجید پڑھنے کی آواز آپ کے کان میں ٹکراتی تھی. یا کوئی دادی اور نانی، دادا یا نانا، کوئی ایسا رشتہ تھا. اپنے بچوں کے ماحول میں قرآن کی تلاوت کو کسی طرح بھی جاری رکھیے. اور اس میں دیکھیے، جتنا میں اور آپ سنت سے قریب ہوتے جائیں گے نا، اتنا ہم اس فتنے سے نکلنے کے قریب ہوتے جائیں گے. سادہ زندگی بہت زیادہ، یعنی اس میں ساری وہ چیزیں آ جائیں گی. میں اور آپ کس طرح کھاتے پیتے، جتنی مرغن غذائیں ہوتی ہیں وہ انسان کی شہوتوں کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں. کیونکہ وہ جس انسان کے اندر اور کریونگ ہوتی ہے نا مزید کچھ کھانے کی، لذت کا سمندر اسے بلاتا ہے اور وہ لذتوں کا غلام ہوتا چلا جاتا ہے. پھر ایک اور چیز سمجھیے، دیکھیے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ یعنی ہر برائی کی طرف جانے والے راستے کو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں. اسلام کا پورا سسٹم ہی یہی ہے. آج بیٹھ کے سوچئے کہ یہ جو ایڈکشن ہے نا، یہ تو آخری درجہ ہے کہ اس کے بعد انسان کو قابو کرنا وہ بالکل ایک بھینسے کی طرح ہو جاتا ہے، یا ایک بالکل جان، جس جس شے سے جان نکل جائے اس کی مانند گر جاتا ہے. اس اسٹیج سے آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج بیٹھ کے پلاننگ کیجیے. کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کس طرح کی طرز زندگی ہے، کیسا لباس ہے، کیسی گفتگو ہے، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز پہ غور کیجیے. اس مواد پہ بھی غور کیجیے جو بچے کتابوں کی صورت میں، لٹریچر کی صورت میں پڑھ رہے ہیں. بہت بھیانک منظر ہے جو میرے اور آپ کے سامنے ہے. پھر اسی طرح دیکھیے، جب ہم اس ایڈکشن کی بات کرتے ہیں کہ یہ اتنی وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے، اس کو ان ویب سائٹس پر جو روزانہ کا لوگ جب جاتے ہیں نا، اس کی آپ ریٹنگ پڑھیں گے تو روح کانپ جائے گی کہ اتنے لوگ دیکھنے لگے ہیں. ہر دن تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس کی ایک وجہ ہے ہر وقت کی فراہمی، یعنی ایک کلک میں مل جانا، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے. تو اب حل کیا ہوگا؟ فراہمی کو مشکل بنا دی. کیسے مشکل بنا دیں؟ دیکھیں، ڈیوائس کنٹرول. بچے کیا کر رہے ہیں اس کی فکر، اور خدا نخواستہ کسی کے شوہر اگر اس لت میں مبتلا ہو گئے، یا خود کوئی شخص ہم میں سے کوئی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اس میں مبتلا ہو گیا ہے، تو پھر شوہر کے معاملے میں تو اللہ سے بہت رجوع، لیکن اپنے معاملے میں ڈیوائس پہ کچھ کنٹرول. ایسی ایپس آ رہی ہیں جو آپ کے ڈیوائس کو بند کر دیں گی. اس میں آپ ٹائم سیٹ کر دیے، اتنے ٹائم کے بعد میں نہیں یوز کر سکتی، وہ بند، لاک لگا دیا. گھر کے کچھ اصول اور ضوابط بنائیے. اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے طے کیجیے کہ دیکھیے یہ اندھی کھائی ہے، اس میں سے مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو گرنے سے بچانا ہے. اگر ہم نہیں کر کے دکھائیں گے تو بچے کس کی سنیں گے؟ پھر وہ چھپ کے وہی کچھ کریں گے نا. اپنے گھر کے کچھ اصول بنائیے اسکرین کے حوالے سے، ملنے جلنے کے حوالے سے. پھر اسی طرح یہ جو اسکرینز ہیں، یہ رات کی تنہائی میں بہت پڑھائیاں ہو گئیں. اگر پڑھائی کرنی ہے تو پھر انٹرنیٹ بند کر کے پڑھائی کر لیں. رات کی تنہائی میں اسکرین دیکھے بچے کو چین کی نیند نہیں سوئیے گا. اور پھر گھر میں تنہا بچہ ہو اور انٹرنیٹ چلتا ہو، ایسا ظلم بھی نہ کریں ہم میں سے کوئی، اور اللہ ہماری نسلوں کو حفاظت میں رکھے. بہت برائی ہے بہنوں. ایک چھوٹے سے بچے کا میں نے ابھی سنا کہ اس کو 6 سال کا وہ بچہ ہے، اس کے دوست نے اس کو اسکرین پہ لکھ کے ایسی ویب سائٹ کا ایڈریس دے دیا، اور ماں نے، اتنے کام ہوتے ہیں نا، بچے کو موبائل دیا جیسے یہ بہلے، اس نے اتنی دیر میں اس ایڈریس. بچے آج کل کے بچوں کی 2 سال کے بچے کی انگلیاں ٹپا ٹپ ٹائپ کرنے لگی ہیں. تو 6 سال تو کچھ معنی ہی نہیں رکھتا، وہ اس ویب سائٹ پہ پہنچ گیا. تنہائی میں نہیں، رات میں نہیں، اکیلے نہیں. انٹرنیٹ کو عذاب کی طرح سمجھیے، جہاں اس میں خیر ہے اس کے شر کو بھی سمجھ لیجیے. پھر اسی طرح اپنے جو بھی ڈیوائسز گھر میں ان میں بلاک کیجیے، فلٹر لگائیے، اور ان ساری چیزوں کا اہتمام کریے. دیکھیے، جو اس نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، ان پہ بہت کام کیا گیا اور دیکھا گیا کہ کیا وجہ ہے. یعنی انسان کیوں کیوں اب جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں انہوں نے تو یہ دیکھا نا کہ بھائی اتنی لت میں کیوں لگ گیا. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص نے ایک نظر بھی کیوں ڈالی، ایک نظر کے بعد بھی وہ کام کیوں نہ اٹھتا، وہ اس ویب سائٹ پہ گیا ہی کیوں. ہم تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے نا. تو اس چیز کو سمجھا گیا کہ جن لوگوں کے پاس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یعنی ہاں پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، لیکن کیا بس کھانا پینا یہی زندگی ہے، تو پھر وہ ان کاموں اور ان لذتوں کے پجاری بن جاتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں جن کا حاصل کچھ نہیں ہوتا، جو ایک دیمک کی مانند ہے، جو روح کو کھا کے گھن لگا کے بس ڈھانچہ رہنے دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد حیات بتا رہے ہیں کہ کن تم خیر امت، تم وہ امت ہو نا
جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اللہ کے بندوں کے لیے نکالی گئی ہو، اور کیا کرتی ہو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، تو پھر اپنے مقصد زندگی کو کلیئر کر لیجیے۔ سب سے پہلے اپنے زندگی کے مقصد کو واضح کیجیے کہ مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے۔ اس کائنات میں تو کوئی ذرہ زمین کا بے مقصد نہیں پیدا کیا، تو اللہ نے آپ کو ایسے ہی بنا دیا۔ اپنی زندگی اپنے حدود میں رہتے ہوئے، اپنے دائرے کو پہچانتے ہوئے اپنے کرنے کے کام نکالیے۔ دنیا میں برائی پھیلی جاتی ہے، لوگ برائیوں کے دلدل میں ڈوبے جاتے ہیں، اور میں اور آپ بس اپنی ہی آرائش میں لگے رہیں گے، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے ہمیں؟ ہم سے سوال نہ کریں گے؟ اللہ کا پیغام، اللہ کی دعوت پہنچ کے بھی ایسی بے حسی؟ نہیں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہے، تاکہ آس پاس کے لوگوں کی زندگی بامقصد ہو جائے۔ اور یہ کام ہو کیسے؟ دیکھیے، پہلے تو آج بیٹھ کے جائزہ لیجیے کہ میرے گھر کے افراد کی نا توانائی، میری توانائی ہے۔ دیکھیں، ہر شخص کے پاس ایک، ہم سب کو پتا ہے موبائل کی بیٹری اتنی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بند ہو جاتی ہے۔ میری اور آپ کی بھی ایک بیٹری ہے نا، وہ کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ میرے شوہر کی کہاں لگ رہی ہے؟ میرے بچوں کی کہاں لگ رہی ہے؟ میرے عزیز رشتوں کی کہاں لگ رہی ہے؟ مشغلے کیا ہیں؟ مشغلے تو اب پوچھے جانا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ مشغلہ بس ایک ہی ہوتا ہے، فارغ ہوئے اور موبائل کو اٹھا لیا۔ کیا کوئی اور مشغلہ بھی ہے؟ اور پھر فون کے بغیر میں کتنی دیر رہ جاتی ہوں، اور وہ کتنی دیر رہ جاتے ہیں، چاہے وہ شوہر ہوں، وہ چاہے بچے ہوں۔ پھر کہنا کیا ہے؟ دیکھیے، جس شخصیت پہ تعمیر کی بات کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے انسان کی زندگی کے 4 رخ ہوتے ہیں یا 4 پہلو ہوتے ہیں۔ ان میں سے چاروں کے اوپر اگر کام کر لیجیے تو زندگی بامقصد ہو جاتی ہے، مؤثر ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا رخ تو قلب اور روح ہے نا۔ روح بے جان ہو، روح مردہ ہو، تو انسان چاہے کتنا ہی زبردست چمکتا دمکتا نظر آئے، لیکن وہ انسان نہیں ہوتا، وہ تو بس ایک جسم ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ روح نکلنے کے بعد تو مردے کو دفنا دیا جاتا ہے، زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے نا۔ اس روح کی حفاظت کیجیے۔ ظاہر کو بہت چمکا لیا، اندر کو چمکانا میرا اور آپ کا کام ہے۔ اس قلب کی حفاظت، اس دل کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے اللہ سے بات، اللہ سے رشتہ بنا لیں۔ اٹھتے بیٹھتے کام کرتے بات کر اللہ سے بات کرتے رہیں، اپنی تمام مشکلات ان کے آگے رکھتے رہیں۔ فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، انہی کا تو سہارا ہے، وہی تو نکالیں گے۔ اپنی نسلوں کی حفاظت کرے، اللہ کے سپرد کر دیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب والدین کا ذکر کیا ہے، ان والدین کا جو اللہ کو بڑے ہی پسند تھے، ان میں سے ہر ایک کا انداز ایسا ہے کہ چھپ کے اللہ سے اپنی اولاد کے معاملے میں سرگوشیاں کرتا ہے۔ اللہ، میں آپ کے لیے اپنی اولاد کو نظر کرتا ہوں، اللہ مجھے صالح اولاد عطا کر دیں، اللہ میری اولاد کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں، اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑے جاتا ہوں، آپ ان کی حفاظت کر لیجیے۔ اللہ کے ان پیارے عزیز بندوں کی طرح دن رات اللہ سے تعلق صرف دعاؤں والا نہیں، اللہ سے اپنی کہتے ہیں نا، تو اللہ کی سننا بھی تو شروع کرنا ہے ہمیں، اللہ کی ماننا بھی تو شروع کرنا ہے۔ پھر صبح اور شام کے اذکار کی بہت پابندی، اور پھر ممکن ہو سکے تو نفلی نوافل نماز ایک طے کر لیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے خصوصی طور پہ، اپنے شوہر کے لیے خصوصی طور پہ نفل پڑھوں گی، رات کو تہجد کی نماز، کوئی چیز جو ہم کر سکیں۔ پھر روزے کا اہتمام بطور فیملی کرنا شروع کیجیے۔ روزہ دل کی اصلاح کرتا ہے، روح کو نرم کرتا ہے، انسان کے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے، اور جو نفس کی شہوتیں ہیں نا، ان کی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو یہ فیملی کے طور پہ کرنا ہے۔ دیکھیے، سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب کب روزے رکھتے تھے، تو کیا ہم بطور فیملی نہیں رکھ سکتے؟ رکھ سکتے ہیں نا۔ دن اتنے پیارے ہیں، سردیوں کے دن، یہ تو روزے داروں کی عیدوں کے دن ہے، تو اس کو اپنا لیں، اس پہ کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر دیکھیے، قلب کی اصلاح کے لیے قرآن سے بڑھ کے اللہ کے ذکر میں بھی سب سے بڑا ذکر قرآن مجید، قرآن سے رشتہ جوڑیے۔ صرف یہ نہیں کہ مجھے الفاظ معنی یاد ہو جائیں، بلکہ اس کو حاضر میں زندہ کیجیے۔ کیسے زندہ کیجیے؟ ایک مثال بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ دیکھیے، سورہ یوسف، کچھ صورتوں کی تو مثال لکھی ہے نا کہ سورہ کہف ہے جو کہ فتنے کے لیے معاون و مددگار ہے، سورہ نور اور سورہ احزاب جو ہمارے شرم و حیا کے حصول طے کرنے کے لیے معاون اور مددگار ہے، اور سورہ یوسف، وہ یوسف جو تنہا تھے، جو اپنے والد سے دور تھے، جو مصر میں ایک برائی جہاں پہ برائی عام تھی، وہاں پہ پل بڑھ اور جوان ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیسے بتاتے ہیں نا کہ آپ اس آیت پہ دیکھیے، سورہ یوسف کی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب وہ عزیز مصر کی بیوی انہیں بلاتی ہے، تو وہ سب سے پہلے کام کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ قرآن مجید پر تدبر کا مطلب اس کو یعنی سورت کو یاد بھی کرنا ہے، اس کے معنی بھی پتہ ہونے چاہیے، غور بھی کرنا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا، اللہ کی پناہ میں چلے گئے۔ پھر کیا کیا؟ دوڑے۔ دیکھیے، آتا ہے نا، وہ لپکے اور ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، قمیض ایسے ہی نہیں پھٹتی،
کبھی کر کے دیکھ لیں، ایسے نہیں پھٹتی. پھٹتی اس وقت ہے جب آپ پوری شدت سے بھاگ رہے ہیں اور دوسرا کوئی پیچھے سے کھینچے تو وہ چڑھتی چلی جاتی ہے. مطلب کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس بات کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ میں بھاگ کے جاؤں گا بھی تو کہاں جاؤں گا، یہ بند کمرہ، یہ بند دروازے اور میرے اوپر مالکن خاتون، لیکن بھاگے. کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ یہ سکھانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر برائی سے ایکسپوز ہو جائیں، وہ نظر پڑ جائے تو وہاں سے بھاگ جائیں. ایسے بھاگیں جیسے جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. یوسف علیہ السلام بھی تو ایسے ہی بھاگے تھے نا، اور کیسے انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے بے گناہ جیل ہو جانا بہتر ہے، وہ قید بہتر ہے اس گناہ میں پڑ جانے سے. تو قرآن مجید پر غور کرنا، اور یہ ساری صفت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے، اپنے فیملی سرکل قرآن کو قائم کیجیے، ڈسکس کیجیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی بات بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو کچھ سکھانے کے لیے بتا رہے ہیں. پھر بہت سی پیاری پیاری دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نفس کی حفاظت کے لیے، خواہشوں کی پیروی سے بچانے کے لیے کرتے ہیں. تو اس کی ضرور ان میں سے کوئی بھی دعا کوئی خود بھی یاد کیجیے، گھر میں لگائیے، بچوں کے ساتھ پڑھیے، شوہر کے ساتھ پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ سے مستقل اللہ تعالیٰ سے رابطے وہ رکھیے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں، دیکھیں زندگی کا ایک ہماری جگہ ہے کہ ہمارا جسم، قلب، دوسرا ہمارا ذہن ہے. تو ذہن کے اندر برے خیالات نہ آئیں، اس کے لیے اچھا مطالعہ بھی ہے، لکھنا بھی ہے، یہ ساری چیزیں، اور غور و فکر اور تدبر کرنا، اس پہ بہت غور کیجیے گا. دیکھیے آج کا فتنہ جو ہے نا، آج کے دور کا، وہ علم کا فتنہ ہے، ہر طرف سے عمدہ چلا آ رہا ہے. اتنا کچھ پڑھ لیا ہے، صحیح بخاری بھی پڑھ لی، مسلم بھی پڑھ لی، فلاں تفسیر بھی پڑھ لی، کیا نہ کیا؟ تدبر نہیں کیا، تفکر نہیں کیا. اکیلے بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ہے. اتنی تیز بھاگتی دوڑتی زندگی میں کہاں ہے میں غور کروں، جو پڑھا تھا وہ عمل میں بھی آیا، وہ اس نے میرے دل کی حالت کیا بدلی، اس نے میری زندگی میں کیا امپیکٹ ڈالا. ہر چیز تو ذرا سی پہلے ہوتا تھا، لوگ اداس ہوتے تھے، قرآن مجید پڑھنے بیٹھتے تھے، انہیں حل مل جاتے تھے. اب کیا ہوتا ہے، ایک کلک میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دوسرے کلک میں وہ جذبہ بدل جاتا ہے. اپنے اوپر وقت دیجیے، غور و فکر اور تدبر کیجیے. پھر اسی طرح انسانی جو زندگی کو بہتر بنانے کے 4 گوشوں میں سے ایک گوشہ جسم ہے. غذا کو دیکھیے، جو سنت سے غذائیں ثابت ہیں وہ استعمال کیجیے، سادہ غذاؤں کا اہتمام. پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں پیدا کیا ہے، ایکسرسائز کی کوشش خود بھی کریں، بچوں کو بھی ڈالیں، گھر کے کام کریں، کروائیں. ہر چیز کے لیے مشینیں آ گئی ہیں. زندگی سہل ہوتی جائے گی نا تو پتہ ہے کیا ہوگا، روح پہ روح چڑھتے چلے جائیں گے. وقت اتنا بچے گا کہ پھر وہ کچھ دیکھیں گے جو دیکھنا صرف روح کو گناہ دے گا. پھر آرام بھی ضروری ہے جسم کے لیے، اور تفریح بھی ضروری ہے. تو اگر مجھے اور آپ کو حرام سے بچنا ہے تو حلال تفریح کی تلاش میں رہنا ہے. کہیں کچھ بھی ہو سکتی ہے، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں سوچ سکتا ہے. پھر معاملات، دیکھیے جو بے مقصد زندگی ہے نا، وہ بے مقصد جب ہوتی ہے جب کرنے کے کام ختم ہو جاتے ہیں، جب انسان بوریت سے بھاگنا چاہتا ہے، جب انسان حاضر سے غافل ہو جاتا ہے. مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے معاملات اور اپنے عزیزوں کے معاملات کو دیکھنا ہے کہ کیا میں انسانیت کے لیے کچھ کیا آج میں نے دن بھر میں. بچوں سے پوچھیے آج آپ نے کیا کیا، کیا ایسی چیز ہے جیسے آپ نے کسی کی خدمت کی ہو، کسی کو خیر خواہی کس کا معاملہ کیا ہو، کسی کی فلاح کے لیے کچھ حصہ ڈالا ہو، کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی محنت، کوئی مشقت، صلہ رحمی. ہم تو مشکل ہی ہو گئی ہے نا، وہ سارے رشتے دور رہ گئے تو کچھ تو پڑوس ہے، آس پاس ہے، معاشرے میں کہیں کچھ کر سکیں کر ڈالیے. یہ دعوت دین بھی، اور پھر تنہائی سے اجتناب. بہت زیادہ انسانوں میں رہنے والوں کا اجر بھی بہت ہے نا، وہ حدیث بھی ہے نا، جو انسانوں کے درمیان رہے اور ان کے رویوں کی کثرت کو برداشت کر لے. تو پھر ہر وقت تنہا رہنا، میں میرا گھر، میں نہ ملوں نہ جلوں نہ کسی کی تنقید برداشت کروں، اس سے نکل آئیے، اجتماعیت سے جڑ جائیے. انفرادی رہ کے کچھ نہ ملنے والا ہے. پھر اسی طرح دیکھیے، جب اس بات میں غور کیا گیا کہ کن کے اوپر اس نشے کے کون اس کی طرف جاتا ہے، تو دیکھا گیا کہ ان اویلیبل والدین، یعنی وہ والدین جو کیا ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ جاب کر رہے ہوں. بعض دفعہ ماں یا باپ گھر پر ہی ہوتے ہیں پورا وقت، لیکن گھر کے کاموں میں یہ اپنی ایسی مصروفیات میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ اولاد کی سنیں یا اولاد کو سنائیں. حل کیا ہے؟ اور دیکھیے اب وہ خاندان کی چھتری غائب ہو چکی ہے. وہ کوئی ایسا رشتہ جو میرے اور آپ کے بچے کو سینے سے لگا لے، اس کے روگ کو دور کر دے، اس کی سن لے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ نہیں رہا. تو ہم خود چھتری بن جائیں، ہم خود بچوں سے تعلق بنائیں اور خود اچھے اعمال کریں. ہمارے اچھے اعمال ہمارے بچوں اور ہمارے عزیزوں کے آگے ڈھال بن جائیں گے اس فتنوں کے دور میں. اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیے ایک اور چیز جو ہے نا، وہ آج جس طرح انسان، دیکھیں پہلے بھی گناہ کی دعوتیں دی جاتی تھیں. کیا ہم نے نہیں سنا کہ قریش مکہ برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے؟
تو اس دور میں بھی تو کچھ لوگ تھے جو ایمان کے ساتھ دین ابراہیمی پہ قائم تھے، جو برائی میں نہیں پڑتے تھے، جنہوں نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، جنہوں نے کبھی ادھیاں ہونے کی چیز کو پسند نہیں کیا۔ اور پھر ایسا کیا ہوا کہ آج جب کہ اللہ کی دعوت، اللہ کا کلام ہر جگہ سے سن سکتے ہیں، مساجد ہیں، قرآن مجید ہمارے گھروں میں ہے، لیکن وہ کیا کمزوری ہے کہ پھر بھی انسان ایڈکٹ ہوا چلا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ شخصی کمزوریاں ہیں۔ یعنی بچپن سے بچوں کو سیلف ڈسپلن سکھائیں، ان کی تربیت کریں اور اپنی بھی کریں۔ جو میں اور آپ ہیں نا، ذرا ذرا سے مزے کے آگے دیوانے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہ کر لوں اور وہ کر لوں۔ زندگی کا روٹین سیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور ہر چیز کو ترتیب وار کرنا، منظم کرنا، آرگنائز کرنا۔ کیوں کرنا؟ اللہ کے لیے کرنا، اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے کرنا۔ اور یہ سیلف ڈسپلن میں نا صبر بہت اہم ہے۔ صبر تو ہم سے رہا ہی نہیں جاتا نا، نہ تکلیف برداشت کی جاتی ہے، نہ دکھ برداشت کیا جاتا ہے، خوشی پہ بھی اترائے پھرتے اور اتلاتے پھرتے ہیں۔ صبر کی صفت بہت قیمتی ہے، نجات کا ذریعہ ہے فتنوں کے دور میں۔ اور پھر ذرا سی بات ہوئی ٹوٹ گئے، یعنی اس پہ بہت بات ہوئی ہے کہ جو پورن ایڈکشن ان لوگوں کے اندر بھی ہوتی ہے جو کوپ اپ نہیں کر پاتے، تو نتیجتاً وہ اپنے اندر کے اسٹریس کو نکالنے کے لیے گندا مواد دیکھنے لگتے ہیں، چاہے وہ بالکل ابتر گندا مواد ہو یا ہلکا گندا مواد ہو۔ اس کو آپ دیکھیے، یہ مجھے لگتا ہے یہ پورن ایڈکشن کی ٹرم تو شاید مغرب نے نکالی ہے نا، ہمارے لیے تو چھوٹی گندگی بھی کراہیت والی ہونی چاہیے، ہمیں اس پہ بھی کاٹ جانا چاہیے، اور وہ تو بالکل ہی خارج اس امکان ہے کہ وہ کبھی کسی کے اندر ہو۔ تو اس پہ غور کریں کہ ہم چھوٹی کو بھی چھوٹی سمجھیں۔ اور یہ جو ضبط نفس کی بات ہے، بچپن سے بچوں کی ٹریننگ، اور اس میں یعنی ہر خواہش کو پورا نہ کرنا، اور یہ ساری چیزوں پہ غور کریے۔ پھر اسی طرح دیکھیے بند حلال راستے۔ ہمارا معاملہ یہ ہوا ہے کہ شادی میں ڈیلے بچوں کی شادیاں نہیں کی جاتی، اچھے رشتے کی تلاش، اچھے رشتے کا ایک پوری لسٹ تیار ہے، اس پہ غور کرنا۔ پھر شادی ہو گئی تو نبھانا نہ ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زوجین کا رشتہ اس لیے بنایا کہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مرد اپنی بیوی کو بلائے اور وہ نہ آئے، پھر کیا انجام ہوگا؟ فرشتے لعنت کریں گے۔ اور ہم کیا ہیں، ایک ایج کے بعد خواتین کو اس کام سے چڑ ہونے لگتی ہے، وہ جھنجھلانے لگتی ہیں، مہینوں مہینوں جا کے کہیں اور پاکستان میں رہ رہی ہیں کسی مجبوری کی بنا پہ، لیکن وہ شہوت یا وہ ڈیزائر یا وہ خواہش تو مرد کے اندر موجود ہے، اور جب حلال راستے نہیں ہوں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ حرام کی طرف نہ بھی اس طرح سے نہ گئے فزیکلی، لیکن آنکھ، حرام تو آنکھ سے بھی ہوتا ہے نا، یعنی برا کام تو آنکھ کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کتنی ہی معاشرے میں عام بات ہے کہ افیئر چل رہا ہو تو کوئی بات نہیں، دوسری شادی کوئی مرد کرنے کی بات کر دے تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جب شہوت اس طرح بارش کی طرح مردوں کے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر نازل ہو رہی ہے، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو بھی ریسنٹ بالکل ڈیٹا ہے نا، جو ڈائیورس ریٹ کے پیچھے تقریباً 65% ڈائیورس ریٹ کے پیچھے کی بات ہے، یہ زوجین میں سے ایک جو ہے فحش مواد کو دیکھنے لگا کیونکہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تھی۔ تو اس پہ غور کریں، اس پہ غور کریں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس رک کے خود بیٹھے سوچنے تو بہت کچھ نکلتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس میں اور بھی چیزیں ہیں، جیسے مغرب سے مرویت، ان کی جو تھی نا کہ بس مزے کے لیے زندگی تھی، ہم نے بھی ایسا کیا۔ لا علمی بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں نقصان کتنا ہے، ہم تو اس کو بہت ہلکا جانے تھے، تو اس نقصان کو سمجھیں، علم حاصل کریں۔ پھر یہ بات بہت ضروری ہے، دیکھیے اپنے بچوں کی اور اپنی عزت۔ میں ہر وقت یہ سمجھوں میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں، میں تو معمولی ہوں، بچے بھی یہی بولیں گے، بچے بھی یہی سمجھیں گے۔ دیکھیے آجزی دل کے اندر ہونی چاہیے، اپنے آپ کو اہم جانیے۔ اللہ نے آپ کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنے آپ کو اہم جانیے۔ آسمانی پہ جہازوں کو اڑتا دیکھ کے کبھی آپ کو نہیں لگتا کہ انسان کتنا، اللہ نے اس کو کتنی عقل اور کتنی سمجھ دی ہے، اس نے بڑے بڑے کارنامے کر دیے؟ پھر وہ انسان جو بڑے بڑے کام کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے۔ یہ جو عزت نفس کی حفاظت ہے نا، یہ بہت دفعہ انسان کو برائی سے نکال لیتی ہے، اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، کچھ ہم نشانیاں بھی دیکھیں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کا ہے، ایک تو جن چیزوں سے وہ بچہ یا وہ شخص، شوہر یا کوئی بھی عادی تھا، جن چیزوں کو شوق سے پسند کرتا تھا وہ چھوڑ دیا، لوگوں سے ملنے میں پسند ہے، توجہ قائم نہیں رکھ پا رہا، چڑچڑاہٹ ہے بہت زیادہ، مینٹل ہیلتھ ایشوز مستقل آ رہے ہیں، خودکشی کے خیالات ہے، ایسے جملے ہیں میں مر جاؤں، کیونکہ جو یہ چیز دیکھنے کے بعد نا انسان کے اندر شدت سے گلٹ پیدا ہوتا ہے، دیکھ لیتا ہے، مزہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد تکلیف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، گھبراہٹ ہے، اسی طرح خود لذتی پتہ چل گیا آپ کو، محسوس ہو رہا ہے کوئی ایسی آواز سے یا کسی چیز سے، خود لذتی کی عادت ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی ہیں اور ایک دوسرے کے پاس نہیں آ رہے ہیں، بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر نہیں آ رہا اور وہ موبائل پہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، اس کی فکر ہونے کی ضرورت ہے نا۔
ہر وقت وہ موبائل ڈیوائس پر کچھ دیکھنا. پھر بات وہیں سے آ جاتی ہے کہ اگر یہ لت لگ جائے، سب سے پہلی بات نا امید نہیں ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، جب کوئی دوا بیماری پہ ٹھیک بٹھا دی جائے تو مریض اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتا ہے. یقین کیجئے اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوئیے. اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی کسی کو کسی قسم کی کوئی نشے کی لت لگ گئی ہے تو پھر اللہ نکالنے والی ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو گیا. دعا 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 کرنے کا کام کیا ہے؟ ہر وقت ایڈکشن میں آنے سے پہلے کی اگر پتہ چل جائے تو ایک بات ہے، لیکن ویسے ہی بس اٹھتے بیٹھتے دعائیں کیجیے، اللہ پر توکل کیجیے. اتنی پیاری یہ حدیث ہے، لو انکم تتوکلون علی اللہ، اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرتے جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. اس حدیث کے اندر جو بہت پیاری سی بات ہے نا وہ دیکھیے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، یعنی وہ گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے کہ اللہ منہ میں ڈال دیں گے. تو اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کوئی ایڈکٹ ہو گیا ہے، اس نشے کا عادی ہو گیا ہے، اللہ پر توکل کر کے نکلنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، ہر مرض کا علاج ہے. پھر اسی طرح دیکھیے، اگر خدا نخواستہ ہم نے الہاد پہ بھی یہ بات کی تھی نا کہ گھر میں کسی کے اندر ایسی چیز نظر آ جائے، مولیدانہ خیالات، تو اس سے نا اس کو نا اس سے چھوڑنا نہیں ہے کہ بھائی اس کو چھوڑ دیا، اس کو یعنی خاندان سے نکال دیا، نہیں، اس سے اور تعلق کی گرمی، اس سے اور محبت، اس سے لیکچر نہیں دینا، کیونکہ وہ تو ابھی نشے میں دیوانہ ہوا چلا جا رہا ہے نا. اس کے بعد ہر برائی کے بعد اگر کوئی ایڈکٹ ہے اور وہ خود صحیح ہونا چاہ رہا ہے تو اس کو بتائیے کہ غلطی ہو جائے تو کوئی نیکی سے مٹاؤ. حالت وضو میں خود بھی رہیے، اپنے گھر کے افراد کو ڈالیے. بہت زیادہ کثرت استغفار، خدا نخواستہ گھر میں کسی کے اندر یہ چیز ہو گئی ہے، کوئی مشکل آئی ہے، بہت استغفار، اللہ کے آگے ندامت، اللہ سے عاجزی. اللہ تو یونس علیہ السلام کو اس اندھیروں مچھلی کے پیٹ میں جب وہ اندھیروں میں پکارتے ہیں، اللہ نے ان کو کیسے نکال لیا. تو گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکالنے والی ہستی اللہ رب العالمین ہے. پھر چھوٹے چھوٹے گول بنائیے. دیکھیے اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر ایڈکشن ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو بتا دیا ہے اور وہ کاؤنسلنگ کے لیے تیار ہے، چھوٹے کے دیکھیں، آپ 2 دن نہیں دیکھیں گے پلیز. خاص طور پہ شوہر کے معاملے میں تو بہت ہی، اگر خدا نخواستہ کسی عورت کے ہو گئے آپ 2 دن نہیں دیکھیں گے. سنیے، آپ 3 دن، اچھا 2 دن پورے ہو گئے، اچھا سنیے 2 دن تو کر لیے نا ماشاء اللہ، آپ 3 دن پہ چلے جائیے. اس کے بارے میں جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے مقام طے کریے نا، اس کے مطابق چلیے. پھر سپورٹ سسٹم، وہی اچھی اجتماعیت، صحبت صالحین تلاش کیجیے. پھر رات کو جلدی سونا، یہ کام عموماً رات میں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب سوتے تھے؟ پھر آج غور کیجیے گا میں اور آپ کب سوتے ہیں. رات کو جلدی سونا، سادہ غذا، اور پھر تنہا نہیں چھوڑیے. اور ایک چیز ٹریگرز کا دیکھیے، اس وبا کے بارے میں سب سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مرد، اب تو خواتین بھی اس میں مبتلا ہو رہی ہیں، لیکن مردوں کے اندر ویژول سسٹم ہوتا ہے. ایک ذرا سی انگلی دیکھ کے ان کے اندر شہوت والے خیالات آ سکتے ہیں اگر انہوں نے اپنے نفس پہ قابو نہیں، یعنی ان کی ٹریننگ نہیں کی گئی یا ضبط نفس نہیں سکھایا گیا. تو کوئی ایسا مواد اگر موبائل میں ڈیلیٹ کر دیجیے، ایسی ایپس ویب سائٹ کا ایڈریس ریموو کر دیجیے. ہر وہ ٹریگر، وہ دوست، وہ محفل جہاں پہ گناہ کا امکان ہے، وہ 99 ختم کرنے والی حدیث یاد ہے نا آپ کو؟ ایک شخص نے کہا تھا کہ یہ تھے، اور پھر اس کو جب وہ 100 قتل کر لیا تو اسے کہا کہ اس بستی سے نکل جاؤ. سکھانے والے نے کہا کیوں؟ کیونکہ وہ بستی گناہوں کی یاد دلاتی رہے گی. تو پھر کیا کرنا ہے؟ جہاں خدا نخواستہ کسی کے اندر یہ ایڈکشن ہے تو اس جو کوئی ٹریگر ہے جس سے یاد آ جاتی ہے اس گناہ کی، تو اس کو چھوڑ دینا ہے. اور پھر یاد رکھیے یہ بہت طویل سفر ہے بہنوں. فتنوں کے دور میں ایسی لت میں کوئی مبتلا ہو جائے تو یہ پیناڈول کی گولی نہیں ہے کہ زبان پہ رکھیے اور درد غائب ہو جائے. یہ مرض لگا بھی بتدریج تھا، میرے اور آپ کے علم میں ہو سکتا ہے بعد میں آیا ہو، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. تو اگر یہ بتدریج ہولے ہولے جسم میں لگا ہے، جیسے گھن لگتا ہے، بظاہر دروازہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے لکڑی، لیکن پوری اندر سے دیمک اسے کھا گئی ہوتی ہے. ایک دیمک سے پوری بس اس کی وہ اپنی پوری یعنی پورا اپنا نیسٹ بنا لیتی ہے. تو اسی طرح اگر یہ مرض بتدریج لگا ہے تو ختم بھی بتدریج ہوگا. جلدی نہیں، عجلت نہیں، صبر کے ساتھ، اللہ سے اچھی امید کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، انشاءاللہ اگر آپ کے دل میں اس کی کسک ہے، اس کی خواہش ہے، تو اللہ اس سے نجات دے دیں گے. اور دیکھیے یہ مرض اتنا بھیانک ہے، اس کے کچھ اثرات پہ بھی ہم بات کر لیں. وہ یہ کہ جتنا زیادہ انسان اس کے اندر پڑا رہتا ہے، چاہے وہ باقی جتنے نیک کام کر رہا ہو، اگر وہ تنہائی میں یہ چیز دیکھتا ہے کسی بھی درجے میں، تو دل کے اندر جو یہ اللہ نے ہمارا قلب سلیم دے کے ہمیں بھیجا تھا نا، وہ دل سمجھے اسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے نا، وہ ایسے ہی تڑپنا شروع ہوتا ہے.
اور یہ تڑپن بہت قیمتی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ تڑپن ہی اگر انسان اس تڑپن کو تڑپ کو بجھانے کی کوشش کرے، اس پہ پانی ڈالنے کی کوشش کرے، تو اندر سے انزائٹی، ڈپریشن، احساس ندامت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے بارے میں ایک اور دیکھیے، اریکٹائل ڈسفنکشن مردوں کی ایک بیماری ہے جو آج بہت کم عمری میں اس کا یعنی ریشو اتنا بڑھ گیا ہے، میں نے یہاں پہ کوئی ایسا ڈیٹا نہیں لکھا، لیکن جو لوگ خود لذتی کا شکار ہوتے ہیں یا ایسا مواد دیکھتے ہیں، وہ پھر اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی یہ چھوٹی چیز نہیں، آئندہ نسل چلنے کا مطلب ہر طرح سے یہ نسل کشی کا ایک پورا پلان ہے۔ اور دیکھیے یہ چیزیں مواد دیکھنے کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، دیکھنے کے والوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں دیکھنے کے بعد وہ کسی پہ آزمانا چاہتے ہیں، آزمانے کے لیے کوئی بچہ سامنے آ جائے، خدا نخواستہ کوئی چیز، کوئی محرم رشتہ، کوئی یہ درندہ بھی بنا دیتی ہے، یہ نشہ درندہ بنا دیتا ہے۔ اب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی جان ہی نکل گئی، یعنی جائز رشتوں سے بھی انہیں کوئی رغبت نہیں ہوتی۔ تو بس اللہ سے بہت پناہ، بہت پناہ، بہت دعائیں۔ خاندان ٹوٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے، اور خاندان کو توڑنے کا تو پلان ہے، تو میں اور آپ خاندان بچانے والے بن جائیں گے۔ پھر اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، اپنے عزیز رشتوں کے دل کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، اس لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے بہنوں۔ اور دیکھیے جو ایڈکشن سے دوری، خدا نخواستہ اگر کسی کے دل میں اس نشے کا کوئی عادی ہو گیا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ابتدائی 30 دن کا دیتے ہیں کہ 30 دن اس سے دور رہنا ہے، اور اس 30 دن میں شروع کے 10 دن ہوتے ہیں وہ اتنے سخت ہوتے ہیں، وہ شخص پاگل ہوا جا رہا ہوتا ہے اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کیمیکل کو نکالنے کے لیے، اس کے لیے وہ غصہ بھی کرے گا، سوئے گا بھی نہیں، چیخے چلائے گا، توڑے گا۔ اب اگر آپ ماں ہیں یا آپ بیوی ہیں یا آپ کسی رشتے میں موجود ہیں، یا آپ خود ہم کسی طرح بھی ہم میں سے کوئی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، تو پھر صبر صبر، دعا دعا دعا، اللہ سے امید اور نرم رویہ، نرمی دلوں کو نرم موم کر دیتی ہے۔ یہ 10 دن بہت سخت ہیں، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ سفر آسان ہو جاتا ہے۔ ایڈکشن سے دوری کے لیے کرنا کیا ہے، وہ جو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے نا، اس کی مقدار کو نارمل کرنا ہے۔ بس یاد رکھیے گا، یہ جو ایڈکشن سے مقابلہ ہے، یہ میدان جنگ ہے، یہ جنگ آسان نہیں ہے، لیکن اچھا تو وہی ہوتا ہے نا جو لڑتے لڑتے رب کے پاس لوٹ جائے۔ وہ جس نے ہتھیار ڈال دیے، خود اپنے آپ کو اس نشے کے سپرد کر دیا، وہ کیا لڑا؟ تو پھر دن سخت آئیں گے، مشکل آئے گی، آزمائش آئے گی، لیکن صبر کی صفت بہت کام دے گی۔ وہ جو طالوت اور جالوت کا قصہ آتا ہے نا قرآن مجید میں، مجھے لگتا ہے ہم سب اگر قرآن پہ تدبر کریں نا، ہمارے آدھی چیزوں کا حل تو وہیں سے نظر آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا ایک چلو پانی پینا، ایک پی لو گے تو پھر جنگ کر سکو گے، اس قابل رہو گے۔ تو آج کی دنیا جو شہوتوں کی دنیا ہے، جو ڈیزائر کی دنیا ہے، جو لذتوں کی دنیا ہے، اس میں اپنے آپ کو ایک چلو پہ راضی کر لیں، اور مائیں نسلیں چلاتی ہیں۔ میں اور آپ جب لذتوں کے دیوانے ہو جائیں گے نا، مزہ ہماری ایک ویلیو بن جائے گی، کھانا مزے کا ہوگا تو کھائیں گے، فلاں جگہ مزہ آئے گا تو جائیں گے، وہ درس مزے کا ہے تو سنیں گے۔ ہم مزے کی دیوانگی کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ جنہوں نے چلو سے پانی بھر پیا تھا نا، وہ طالوت کی جنگ لشکر کے ساتھ لڑ نہ سکے، وہ پیٹ بھرے۔ آپ نے کبھی سنا ہو صحراؤں میں جو اونٹ سفر کرتے ہیں نا، بہت پانی نہ ملے کسی کو، عرصہ گزرنی، لمبا ٹائم 2-3 دن گزر جائیں، زبان چمڑے کی طرح سوکھ جاتی ہے، باہر لٹک جاتی ہے، پھر اگر پانی نظر آ جائے تو وہ شخص گھٹ گھٹ پیتا ہے، اور پھر پیٹ بھر کے اوندھے منہ گر جاتا ہے، اس میں چلنے کی سکت بھی نہیں رہتی۔ ایسے وقت پہ کہا جاتا ہے ہلکے سے کپڑے میں پانی کو ڈالا جاتا ہے اور ٹپکایا جاتا ہے ململ کے کپڑے سے، کہ خطرہ خطرہ پانی اندر جائے اور انسان کی حالت بہتر ہو جائے۔ اسی طرح اس وقت دنیا میں جو مزے اور مادہ پرستی کی پوری ایک نشے کی پوری ایک بارش ہے، ایک بھوچال ہے، کیا اس کو کہا جائے، بھوچاڑ ہے، تو اس کے اندر مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے، اور صبر پہ بہت کام کرنا ہے، ضبط نفس پہ بہت کام کرنا ہے، اپنے اوپر اپنے اور اپنے خاندان کو کنٹرول سکھانا ہے۔ اور دیکھیے ہم ایک حالت جنگ میں ہیں، بس اس بات کو دماغ میں بٹھا لیجیے، خیر اور شر کا جو مقابلہ ہے نا، آج سے زیادہ پہلے بھی ہوتا ہوگا، تو کھل کھل کے سامنے نظر آیا کون خیر کے ساتھ کھڑا ہے اور کون شر کے ساتھ کھڑا ہے، ہر لیول پہ نظر ہمیں آ رہا ہے۔ اور یہ جو جنگ کی حالت برپا ہے نا، اس میں توپ اور تفنگ تو کچھ اور ہی، کچھ جگہوں پہ استعمال ہو رہی ہے نا، گن اور بم کچھ جگہوں پہ گراتے ہیں، باقی جگہوں پہ عقائد کی جنگ ہے، وہ ہمارے اوپر ان کی بمبارڈمنٹ کرتے ہیں،
تو اپنے آپ کو بچانا ہے کیسے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ کے، اچھی اجتماعیت سے جڑ کے، اچھی صحبت سے جڑ کے، مثبت سرگرمیوں سے جڑ کے، اپنی زندگی کو بامقصد بنا کے، اور مستقل دعاؤں سے، صبر سے، اللہ پر یقین اور توکل سے اللہ تعالیٰ ان سب کاموں کا ہمارے لیے آسان کر دیں۔ بہنوں یہ ٹاپک بہت مشکل تھا اور میرے پاس بہت سی کہانیاں بھی ہیں، اگر میں آپ کو سناؤں، اس کو تیار کرتے ہوئے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میرا دل بالکل بیٹھ گیا، اور یہی کیفیت آپ کی بھی ہو اگر آپ وہ سب کچھ پڑھیں اور دیکھیں جو کچھ اس دنیا میں جاری ہے۔ لیکن جب یہ اتنا اندھیرا اور اتنی برائی پھیل جاتی ہے نا، تو میری اور آپ کی چھوٹی سی بھی کوشش اللہ کی بارگاہ میں بہت پیاری سے قبول ہوگی۔ اس پر کام کیجئے، اپنے اوپر، اپنے خاندان پر، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں کے وقت میں ثابت قدمی عطا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حالت ایمان میں اپنے پاس بلائیں، اس حال میں کہ جب ہم لوٹیں تو وہ ہم سے راضی ہوں، ہم ان سے راضی ہوں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ جزاک اللہ خیر کثیر مریم بہن، اللہ تعالیٰ ہمیں سننے والا بنائے، ہمارے عمل میں جو ہے اس کو ڈالنے والا بنائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اس وبا سے جو ہے سب کو بچائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کو جو ہے جنت بنانے والیاں بنا دے، آمین۔ تمام سامعین کا شکریہ، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کے گھروں میں برکت اور وسعت نازل فرمائے اس دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔